بہن نے فرمایا کہ اگر کسی بیوی کے مطلب کوئی عورت ہے اس کی اولاد نہ ہو تو ترکہ کس کس کو پہنچے گا؟ دیکھیں اس میں تو بڑی لمبی تفصیل ہے. شوہر بھی حقدار ہوتا ہے، ماں باپ بھی، بہن بھائی بھی، چچا دادا تایا ماموں، یہ سب بن سکتے ہیں، لیکن اب وہ تمام مطلب رشتہ دار بتائے جائیں، کیونکہ بعض کو محروم کر دیتے ہیں، بعض کے حصے کم کر دیتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ جب تک آپ پوری تفصیل نہیں بتائیں اس وقت تک بہت دشوار ہے. لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ سگے جو بہنیں ہیں، ماں ہیں، دادی ہے، شوہر ہیں، باپ ہیں، یہ اولین بنتے ہیں. پھر اس کے بعد چچا بھی بن جاتا ہے، بعض صورتوں میں سگے بھائی بھی بن جاتے ہیں. تو ان سب کا پہلے دیکھا جائے گا کہ کون کون زندہ موجود ہے اور ان میں سے کون کون پھر وارث بنتے ہیں یا نہیں بنتے. ایک انہوں نے فرمایا کہ کسی نے کسی کے گھر میں چوری کی اور پھر نادم شرمندہ ہوا، توبہ کر لی، لیکن اب یہ چاہتا ہے کہ انہیں بتائے بغیر، ان سے معافی طلب کیے بغیر وہ مال ان کے گھر میں رکھ کر آ جائے، تو کیا یہ بری ذمہ ہو جائے گا یا معافی طلب کرنا ضروری ہوگا؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پہلے اصل مسئلہ عرض کرتے ہیں کہ اس طرح جب چوری کرتا ہے انسان تو دو اس نے خطائیں کی. ایک تو مال چرایا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. دوسرا اس مال کے چرانے کی وجہ سے گھر والوں کی شدید دل آزاری کا مرتکب ہوا ہے. اپنے مال سے محروم ہو کے جو صدمہ، جو غم، جو پریشانی، پھر آپس میں ایک دوسرے کو شک کرنا، الزام، یہ سب کا مرتکب یہ شخص ہوا. اب اگر یہ مال چپکے سے رکھ کر آ بھی گیا اور توبہ کر لی تو یہ تو اللہ کی نافرمانی کے گناہ معاف ہوا. جو اس نے ان گھر والوں کی دل آزاری کی، اتنے عرصے تک اس مال سے گھر والوں کو مختلف فوائد سے محروم رکھا، ان کے آپس میں جھگڑے وغیرہ ہوئے، اس سب کا وبال کہاں گیا؟ اب یہ معصوم بن کے سوچے کہ میں اپنی عزت بچا لوں اور میں ان سے معافی نہ مانگوں تو غلط ہے. اب اس کو معافی طلب کرنا واجب ہے، مانگنی ہی ہوگی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ وہاں پر گیا اور وہ خطرناک قسم کے لوگ اور اس کو پکڑ کے جان سے مار دیں گے یا فتنہ پھیل جائے گا، یا بالفرض یہ ایک دیندار آدمی ہے، ایک دیندار عورت ہے اور یہ گمان کرتی ہے اور بڑی مشہور ہے مطلب دینداری کے لحاظ سے، اب یہ گمان کرتی میں جا کے معافی طلب کروں گی، الٹے پڑ جائیں گے اور دین بدنام ہو جائے گا. اگرچہ یہ غلطی اس نے کی ہے، بالکل ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ خطا تھی، لیکن اب اگر یہ جا کے بتاتی ہے تو ایسے معاملات ہو جائیں گے. تو پھر بھی معافی طلب کرنے کا کوئی سلسلہ ضرور قائم کرنا چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک لیٹر لکھیں، خط لکھیں، اس میں اپنی چوری کا اقرار اور پھر توبہ ندامت سب کچھ کرنے کے بعد بغیر اپنا نام لکھے ان کو وہ ایڈریس پہ پوسٹ کر دیں، یا ای میل کوئی ایڈریس ہے تو ای میل کر دیں، میسج کے ذریعے نئی سم سے، لیکن اپنی سم سے کریں گے تو پکڑے جائیں گے، تو ان کو میسج کر دیں اور اچھی طرح معافی طلب کریں اور پھر پوری زندگی ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں، ایصال ثواب کا اہتمام کرتے رہیں. تو امید ہے کہ میدان معاشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آپ سے راضی کر دے گا. لیکن اگر یہ فتنے وغیرہ کا خوف نہیں تو صرف اس وجہ سے جاؤں گا، معافی مانگنی پڑے گی، پھر پتہ نہیں وہ کیا ان کا رویہ ہوگا، ایک موہوم مبہم سے اندیشے، ان کی وجہ سے رک جانا قطعاً جائز نہیں ہے، معافی تو مانگنی ہی چاہیے. ایک یہ انہوں نے فرمایا کہ قرآن خوانی ہو رہی ہے، ایک آیت سجدہ پڑھی، پھر کوئی بات وغیرہ کر لی، پھر دوسری آیت سجدہ پڑھ لی یا وہی پڑھ لی، تو کیا دو سجدے ہوں گے؟ اس کا جواب ضرور عرض کریں گے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. میرے مقام حبیب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس کا جو سوال تھا کہ قرآن خوانی میں آیت سجدہ ایک ہی کو دو دفعہ مثلا پڑھا اور درمیان میں لیکن کوئی دنیاوی بات کر لی ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر دنیاوی بات درمیان میں ہو جاتی ہے تو ایک ہی آیت کو دو دفعہ پڑھا تھا، درمیان میں دنیاوی بات تھی، یا الگ الگ آیت سجدہ تھیں، دونوں صورتوں میں جتنی دفعہ آیتیں پڑھیں گے اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے. جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اگر ایسا ہوتا کہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی آیت سجدہ کو ایک ہی کو بار بار پڑھا تو پھر وہ ایک ہی سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے. لیکن جو صورت بہن نے بتائی کہ ایک دفعہ آیت سجدہ پڑھی پھر درمیان میں دنیاوی بات کر لی، اب اس کے بعد اگر آیت سجدہ پڑھیں گی چاہے یہی چاہے دوسری تو دو سجدے واجب ہوں گے. ایک نے فرمایا کہ اگر تھوڑی سی قے آئی پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ آئی پھر تیسری دفعہ آئی تو اور منہ بھر کبھی بھی نہیں تھی تو وضو کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو منہ بھر قے کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ اتنے پریشر سے قے کا آنا کہ انسان مطلب منہ کو روک نہ سکے، بند نہ کر سکے. اگر کرے تو بہت ہی محنت کے بعد، لیکن ورنہ جو ایک دم پریشر سے اچانک آتی ہے اور اس میں انسان منہ بند نہیں کر پاتا اسے منہ بھر قے کہتے ہیں. تو اگر یہ متفرق طور پہ تھوڑی تھوڑی آنے والی قے
کے بارے میں گمان کیا جائے کہ اگر یہ ایک ساتھ آتی تو کیا منہ بھر ہو جاتی یا نہیں. اگر گمان یہ کہتا ہے کہ ہاں منہ بھر بن جاتی تو وضو ٹوٹ جائے گا. اگر گمان یہ ہے کہ نہیں منہ بھر نہ بنتی تو پھر وضو نہیں جائے گا. ایک اور